السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریبی، مفلسی، لاچاری، مجبوری دکان میں، مکان میں جو ہوتی ہے، آتی ہے، اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ بہت سارے حضرات کو پتہ نہیں ہے کہ مجبوری، پریشانی، لاچاری، غریبی، غربت کیوں آتی ہے۔ اسے آپ سماعت کریں، سنیں۔ ہم روزمرہ کام کرتے ہیں، گھروں میں، دکانوں میں، بہت سارے کام ادھورے ہم چھوڑ دیتے ہیں، جن کی وجہ سے غربت، پریشانی، لاچاری، مفلسی، بے کسی آتی ہے۔ ہم اگر ان چیزوں کو دور کر لیں تو انشاءاللہ بے برکتی نہیں ہوگی، مفلسی نہیں ہوگی، لاچاری نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی، چاہے وہ دکان ہو یا ہو مکان۔ آپ جب غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس میں پیشاب کرتے ہیں، نہاتے نہاتے پیشاب کرتے ہیں۔ ان وجہوں سے غربت آتی ہے۔ جی ہاں۔ اور بہت سارے لوگ جو جب کنگھی کرتے ہیں تو اس میں ایک اور ٹوٹی کنگھی، اس سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ٹوٹی کنگھی سے بھی گھروں میں غربت آتی ہے۔ جھاڑو کے کوڑا کرکٹ گھر میں رکھنے سے، چاہے وہ دکان ہو یا مکان ہو۔ ہم جب روزانہ گھروں میں جھاڑو لگاتے ہیں، عورتیں گھروں میں جھاڑو لگاتی ہیں، مرد حضرات دکانوں میں جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ جھاڑو لگاتے ہیں، اسی میں جمع کر دیتے ہیں۔ 2 4 6 دن، ہفتہ بھر ہو گیا، جھاڑو کے کوڑا کرکٹ کو ایک جگہ جمع کرنے سے گھروں میں غربت، مفلسی، لاچاری، پریشانی آتی ہے۔ اسے دور کیا جائے۔ اور ٹوٹے برتن میں گلاس ہوا یا پلیٹ ہوا، اس میں کھانا کھانے سے یا گلاس میں پانی پینے سے بھی غربت آتی ہے۔ ہمارے دوست احباب ہیں، ان سے تو تڑاک سے بات کرنے سے، پیار محبت سے نہ بات کرنا، بلکہ ارے تڑے، ابے تبے، اس طرح سے بات کرنے سے بھی گھروں میں، دکانوں میں غربت، پریشانی ضرور آتی ہے۔ اچھا، ہم کپڑا جب پہنتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پینٹ پہنے یا پاجامہ پہنے تو ہمیں جو پیر پہلے ڈالنا چاہیے وہ پیر نہیں ڈالتے۔ ہمیں جب پاجامہ یا تہبند یا اور کوئی پینٹ وغیرہ پہنے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے دائنا پیر ڈالیں۔ ہم بجائے دائنا کے بایاں پیر پاجامے میں، پانٹ میں ڈالتے ہیں۔ اس وجہ سے گھروں میں، دکانوں میں غربت، پریشانی، لاچاری آتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ سونے کے عادی ہوتے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان سوتے ہیں، اس سے بھی گھروں میں، دکانوں میں غربت، پریشانی آتی ہے۔ اچھا، مہمان کہتے ہیں جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، مہمان کے آنے سے ناخوش ہونا، ناک چڑھانا، اس سے بھی گھروں میں پریشانی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ آمدنی ہو، اٹھنی خرچہ کرو روپیہ، تو اس سے بھی غربت آتی ہے۔ اچھا، گھڑے سے منہ لگا کر پانی پینے سے یا لوٹا یا بگنی سے منہ لگا کر پانی پینے سے بھی گھروں میں، دکانوں میں غربت، پریشانی آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ناخن جب تراشتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ناخن تراش ہو، لیکن وہ ناخن تراش اپنے دانت ہی کو بنا ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، ناخن کو دانت سے تراشنے سے گھروں میں، دکانوں میں بے برکتی، غربت، پریشانی آتی ہے۔ روٹی توڑ کے کھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں، یعنی ایک روٹی اٹھایا، منہ میں ڈالا، کاٹ کاٹ کے کھایا کتوں کی طرح۔ اس سے بھی گھروں میں، دکانوں میں غربت، پریشانی آتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں منہ زیر ناف ہو گیا، بغل کا بال ہو گیا، 40 روز کے اندر اندر اسے چاہیے کہ ہم صاف کر لیں۔ اگر مجھ سے زائد رکھتے ہیں تو گھروں میں، دکانوں میں پریشانیاں آتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، کھڑے ہو کر پینٹ پہننا، اس سے بھی گھروں میں، دکانوں میں پریشانی آتی ہے۔ غربتی، لاچاری، مفلسی آنے کا سبب یہی ساری وجوہات ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کنگھی کریں، کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہیں، اس سے بھی گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ پھٹا ہوا کپڑا ہے، اس کو بدن ہی پر سینے سے، جسم پر ہی سینے سے
گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ پینے والا جو پانی ہے اسے چاہیے کہ ہم رات کو جب سوئیں تو اس کو ڈھک کر ہی سوئیں۔ ہم رات میں اس کو گھڑا یا بالٹی کچھ بھی رہتا ڈرام تو اس کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں بے برکتی آتی ہے، غربت، لاچاری، مفلسی آنے کا سبب یہی ہے۔ اچھا، دوسرا حرام کاری یا زناکاری کرو گے، زناکاری کرو گے، لونڈیوں کے پیچھے بھاگو گے تو ضرور غربت، پریشانی ضرور لاحق ہوگی۔ اچھا، بے وضو قرآن پڑھنے سے یا قرآن چھونے سے گھروں میں پریشانیاں، زندگی میں اچھال پن آتا ہے۔ رات کو سوال کرنے پر سائل کو کچھ نہ دینے سے، یعنی رات کو اگر کسی نے کوئی سوال کیا، کچھ مانگا، ہم نے اگر اسے نہ دیا تب بھی گھروں میں پریشانی آتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ رات میں اگر کوئی مانگنے والا اگر کچھ مانگے تو دے دیا کرو، اگر نہیں دو گے تو گھروں میں بے برکتی، پریشانی، ہاں دے دیا کرو۔ جی ہاں، دروازے کی چوکھٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے بھی گھروں میں بے برکتی آتی ہے، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ فقیروں سے روٹی یا کوئی چیز خریدنا، بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانے سے، یعنی جب بھی کھاؤ اللہ کا شکر کر کے کھاؤ۔ اندھیرے میں نہیں کھانا چاہیے، جو لوگ اندھیرے میں کھانا کھاتے ہیں ان کو ان کے گھروں میں، دکانوں میں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانے سے نہیں جلانا چاہیے، چراغ منہ سے پھونکنے سے، اس سے بھی گھروں میں بے برکتی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ جھوٹی قسم بار بار کھانا، قسم خدا کی، تو اس سے بھی گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، گھروں میں مفلسی آتی ہے۔ اچھا، اوندھے جوتے دیکھ کر سیدھا نہ کرنے سے، کسی کا چپل الٹا پڑا ہے، جوتا الٹا پڑا ہے تو اس کو کیا کرتے ہو؟ دیکھنے کے بعد نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو بلکہ سیدھا کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے گھروں میں، ان کے دکانوں میں، مکانوں میں پریشانی آتی ہے۔ حالت جنابت میں حجامت بنوانا، یعنی اپنا پاک ہو ایسی حالت میں حجامت بنوانے سے بھی گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں۔ صبح سورج نکلنے تک سونا، ہمیں یہ چاہیے کہ سورج کو ہم جگائیں، نہ کہ سورج ہم کو جگائے۔ جو لوگ دن نکلنے تک سوئے رہتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، جب ترقی نہیں کر سکتے تو گھر میں بے برکتی، لاچاری، مفلسی، پریشانی۔ درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے بھی گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ اچھا، پاخانہ پیشاب کرتے وقت جو لوگ بات کرتے ہیں یہ جان لیں کہ انہی وجوہات کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ برہنہ ہو کر سونے سے، یعنی ننگے ہو کر سونے، بہت سارے نوجوان ہیں جو ننگے ہو کر سوتے ہیں، ان وجوہات سے بھی ان کی کمائیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ قبرستان میں ہنسنا، قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں ہنسنا نہیں چاہیے بلکہ عبرت کرنا چاہیے، وہاں آنسو آنا چاہیے۔ مکڑیوں کا جالا گھر میں رکھنے سے بھی گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ رات کو جھاڑو دینے سے بھی، دن میں دے دیں، دوپہر میں دے دیں، بلکہ رات میں جھاڑو دینے سے بچیں۔ اچھا، قرآن شریف نہ پڑھنے سے بھی گھروں میں بے برکتی آتی ہے، گھروں میں پریشانی آتی ہے، گھروں میں لاچاری آتی ہے، دکان مکان میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو قرآن شریف کی جہاں جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت سے شفا بھی ملتی ہے، گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے، تمام شیاطین گھروں سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ وجوہات جن کی وجہ سے گھروں میں اور دکانوں میں، مکانوں میں بے برکتی، پریشانی، کہتے ہیں کماتے اتنا ہے بچتا ہی نہیں ہے، کہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم بے توجہی سے کرتے ہیں یا اس کو کرتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہی سارے وجوہات ہیں۔ لہذا ان ساری چیزوں سے آپ بچیں، انشاءاللہ برکت گھروں میں، برکت دکانوں میں، برکت مکانوں میں آپ کے زندگیوں میں آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ اس کو آپ سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو بھیجیں۔